سب سے پہلے تو ویورز یہ لاسٹ تھرسڈے کا جو شو ہوا اس کے اندر شہباز گل صاحب جو تھے انہوں نے ایک آبجیکشنیبل ورڈ جو تھا وہ بولا رمیش کمار صاحب کے لیے. بڑا طوفان اٹھا سوشل میڈیا پہ، ٹرینڈز بن گئے. سب سے زیادہ تو مجھ پہ یہ تنقید کی گئی کہ جی میں نے ان کو روکا کیوں نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا یہاں پہ ایک ہے میوٹ میکنزم، اور میری پوری انڈرسٹینڈنگ تھی کہ 100% جو وہ بات کر رہے ہیں وہ میوٹڈ ہیں، اور میوٹ ہوئی بھی، مطلب 99% اس کو میوٹ کیا گیا ہے. لیکن وہ میوٹ کرنے والا بھی انسان ہے بیچارہ، وہ اتنی دفعہ بولا گیا کہ 2-3 دفعہ غلطی سے نکل گیا، اور میں اس انڈرسٹینڈنگ میں تھا کہ 100% نکل گیا ہے. تو میں نے کہا دوبارہ اس کے متعلق بات کر کے کیا ری ایسرٹ کرنا، آڈینس تک تو گیا ہی نہیں ہوگا ایک دفعہ بھی. تو ایک تو یہ بات تھی. لیکن میں نے کل اپنے ٹویٹر پہ بھی پرسوں ہی رات کو رمیش کمار صاحب سے بڑی انکنڈیشنل اپالوجی کی تھی کہ میرے پروگرام کے پلیٹ فارم پہ ان کو وہ لفظ سننا پڑا، اور اس سے بڑھ کر مذمت کرتا ہوں جو رمیش کمار صاحب کے گھر کے اوپر مبینہ طور پہ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے جو اٹیک کیا ہے. کچھ لوگ اس کو کمیونل رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہندو برادری کے، دس از ربش، کیونکہ رمیش کمار صاحب ایکول سٹیزن ہے پاکستان کے، ہم کو ایسے ہی ٹریٹ کرتے ہیں. اور جب میرے پروگرام میں وہ آئے تھے تو ہی واز ون آف دا موسٹ اسٹرانگسٹ MNA ہو از آل ایڈمنٹ ٹو برنگ ڈاؤن دس گورنمنٹ. تو انفیریئر سمجھنے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا. یہ کمیونل اور چھوٹے ذہن ہیں، خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ تو 80% آپ کو ایسی خرافات ملی جاتی ہیں، تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. تو میں کہا یہ تو میں ایک ریکارڈ سیٹ کر دوں. اس کے بعد آج کی جو پروسیڈنگز ہیں ان کے اوپر آ جاتے ہیں. بڑی سادگی سے حکومت نے دستور کے حوالے آرٹیکل 63A کی تشریح آج پوچھی ہے. صدارتی ریفرنس میں حکومت کے سپریم کورٹ سے 4 سوال ہیں کہ آرٹیکل 63A کے تحت کیا ارکان اسمبلی کو پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے سے روکا جا سکتا ہے. دوسرا سوال، کیا منحرف ارکان کا ووٹ گنتی میں شمار ہوگا یا نہیں. پارٹی پالیسی کے خلاف. تیسرا سوال، پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے والا رکن صادق امین رہے گا، اور یہ کہ آرٹیکل 63A میں نااہلی کی مدت کا تعین نہیں کیا گیا، تو ایسے میں کیا ارکان تاحیات نااہل ہوں گے. چوتھا، فلور کراسنگ یا ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کے مزید اقدامات کیا ہو سکتے ہیں. یہ چاروں سوال جو ہے انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے پوچھے. اس پہ آج ہیئرنگ بھی ہوئی اور اب باقاعدہ فل بینچ بن گیا ہے. ہیئرنگ میں کچھ 2-3 انٹرسٹنگ چیزیں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. اٹارنی جنرل صاحب بھی پیش ہوئے تھے. اپوزیشن کی پارٹیوں کو فریق بنایا ہوا ہے. چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ سارا قومی اسمبلی کا اندرونی معاملہ، لہٰذا بہتر ہوگا کہ اسمبلی کی جنگ اسمبلی کے اندر ہی لڑی جائے. عدالت نے دیکھنا ہے کہ کسی ایونٹ کے سبب کوئی ووٹ ڈالنے سے محروم نہ رہ جائے. ووٹ ڈالنا ارکان کا آئینی حق ہے. چیف جسٹس کی یہ ریمارکس جو ہے وزراء کی اس انڈرسٹینڈنگ کی بالکل اگینسٹ ہے جو کہہ رہے تھے کہ جی نہ تو پارلیمنٹ میں آنے دیں گے کسی کو اور نہ ان کو ووٹ ڈالنے دیں گے. عدالت اسمبلی کی کارروائی مداخلت کی قائل نہیں. عدالت صرف چاہتی ہے کہ کسی کا حق متاثر نہ ہو، لیکن آبویسلی اگر حق متاثر ہوگا تو ہو سکتا ہے پھر عدالت بیچ میں انوالو ہو بھی جائے. سیاسی جماعتیں یہ میں نے کہا ہے، سیاسی جماعتیں بتائیں وہ کیا چاہتی ہیں، اپنی سیاسی طاقت پر پارلیمنٹ میں ظاہر کریں. عدالت سیاسی قیادت کے درمیان ثالث کردار کریں تاکہ جمہوریت چلتی رہے. لوگوں کو لا کر کسی ووٹ ڈالنے والے کو روکنے کی اجازت نہیں دیں گے. کوشش کریں گے ڈی چوک میں جلسہ نہ ہو، کٹھے بیٹھ کر. اور یہی ہوا آج پی ٹی آئی نے بڑا اچھا فیصلہ کیا. انہوں نے کہا کہ ڈی چوک میں جلسہ نہیں کر رہے، پریڈ گراؤنڈ کے اندر کر رہے ہیں. اب اپوزیشن نے کیا فیصلہ کرنا ہے اس کے اوپر، یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ، کیونکہ اب عدالت نے، کیونکہ اٹارنی جنرل نے بھی آج عدالت کو یہ ریشورنس کرائی ہے کہ جس دن یہ تحریک عدم اعتماد ہوگی وہاں پہ لوگوں کا مجمع نہیں ہوگا، پارلیمنٹ کے باہر بھی لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے، اور ایک طرح سے ایک جلسہ ہے. تو آئی تھنک یہ باتیں تو بڑی کلیئر ہو گئی ہوئی ہیں. چیف جسٹس نے ایک بات بڑی زبردست کہی ہے کہ اسپیکر کی رولنگ جو ہے عدالت کے دائرہ اختیار سے باہر ہے. اسپیکر پہ کوئی اعتراض ہو تو پارلیمنٹ میں اٹھائیں. یہ سب سے بڑا چیلنج ہونا ہے اب میرے حساب سے اس اپوزیشن کے لیے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسپیکر، اپوزیشن سمجھتی ہے ٹائیگر فورس کا حصہ ہے، وہ کچھ بھی کر دیں گے، وہ قانون کو بھی توڑ دیں گے، یہ اپوزیشن سمجھتی ہے. اور انہوں نے کچھ ایسے اشارے بھی دیے ہیں اسپیکر صاحب نے. انہوں نے کہا کہ میں اجلاس بلا کے جب تک چاہے غیر معینہ مدت کے لیے اس کو ملتوی کر سکتا ہوں. حالانکہ ویورز مسئلہ یہ ہے کہ یہ قانون کی بات چھوڑیں آپ کہ لکھا ہوا ہے 14 دن میں اجلاس ہوگا، آج ہونا چاہیے تھا. ایک اپوزیشن کہتی ہے کنسٹیٹیوشنل کرائسس ہو گیا کہ 14 دن میں اجلاس نہیں بلائے. اس کو بھی چھوڑیں. اصل سوال ہے پولیٹیکل مورالٹی کا. ایک طرف گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ یہ لوگ بک چکے ہیں، اس کا کوئی ایویڈنس نہیں دیا، لیکن دوسری طرف اگر یہ لوگ بک بھی چکے ہیں اور جتنے لوگ سامنے آئے ہیں تو دس حکومت ہیز لاسٹ دا میجورٹی آف دا ہاؤس. آپ کے لوگ بک گئے ہیں، وہ آپ ان کو ڈی سیٹ کر دیں. یہ بھی آپ پوچھنے جا رہے ہیں کہ یہ ڈسکوالیفائی ہوں گے یا ڈی سیٹ ہوں گے یا تاحیات ہوں گے. تاحیات بھی ہو جائیں، یہ بک بھی گئے ہوں. آپ کی میجورٹی پرائم منسٹر صاحب اگر دیکھا جائے خالی مورلی لحاظ سے نہیں، کنسٹیٹیوشنلی بھی اور پولیٹیکل بھی ختم ہو چکی ہے. اور پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ میڈیا کے اوپر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے. مطلب یہ تو ایک اتنا بڑا اشارہ ہے کہ اگر ویسٹ کی کوئی ڈیموکریسی ہوتی ہے اس کے 12 لوگ جو ہیں
یا 11 لوگ جو ہیں وہ کھل کے عدم اعتماد کا اظہار کرتے اور حکومت بھی 14 دن تک ابھی تک انہوں نے اجلاس نہیں بلایا، نظر آ رہا ہوتا کہ گورنمنٹ بھی بلانا نہیں چاہ رہی اور گورنمنٹ کو بھی نظر آ گیا اور انہوں نے بلکہ ڈی نوٹیفائی یا ڈسکوالیفائی کرنے کے نوٹس بھی بھیج دیے لوگوں کے خلاف، تو وہ حکومت ویسٹ میں اگر ہوتی تو ریزائن کر چکی ہوتی۔ عمران صاحب البتہ اینڈ تک کہہ رہے ہیں میں لڑوں گا، انہوں نے کل بڑی انٹرسٹنگ اپیل کی ہے اور وہ اپیل جو ہے وہ ہم سنوا دیتے ہیں۔ انہوں نے معافی کا بھی اعلان کر دیا، انہوں نے واپسی کا بھی لینے کا اعلان کر دیا ہے اور اگین انہوں نے ایک دفعہ پھر نیوٹرل لوگوں کو جو ہے وہ آڑے ہاتھ لیا ہے۔ سنوا دیجیے۔ جو لوٹا ہوتا ہے نا وہ جدھر اقتدار ہوتا ہے ادھر اس کا منہ چلا جاتا ہے۔ جو ضمیر فروش ہوتا ہے وہ پیسے لے کے اپنا سودا کرتا ہے، اپنے دین کا سودا کرتا ہے۔ غلطی کر بیٹھے ہیں میں نے، آپ جتنا مرضی کہیں کہ جی میری ضمیر جاگ گیا ہے اور میں نے فیصلہ کیا ان چوروں کے ساتھ ملنے کا، لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ آپ جتنا بھی کہیں گے جی عمران خان بڑا برا آدمی ہے، ہوگا بڑا برا، لوگ سب سمجھیں گے کہ اب آپ نے اپنے آپ کو بیچا ہے۔ شادیوں میں جانا مشکل ہو جائے گا، آپ کے بچوں سے لوگ شادیاں نہیں کریں گے، اسکول کے اندر آپ کے بچوں سے مذاق کریں گے، برا بھلا کہیں گے، آپ اپنا مستقبل یہ پیسے لے کے تباہ کر دیں گے، آپ کی زندگی میں ذلت ہوگی۔ میرے جو MNAs غلطی کر بیٹھے ہیں میں آپ کو معاف کر دوں گا، واپس آ جائیں۔ باپ کی طرح ہوں، باپ اپنے بچوں کی غلطیاں معاف کر دیتا ہے۔ خدا کے واسطے اپنے بچوں کے مستقبل کے واسطے یہ غلطی نہ کرنا۔ اگر میں نے لوگوں کا پیسہ چوری کر کے اپنی گورنمنٹ بچانی ہے، اس سے بہتر ہے کہ میری گورنمنٹ چلی جائے۔ اگر میں نے اپنے ضمیر کا سودا کر کے رشوت دینی ہے MNAs کو، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی حکومت کو۔ لو جی، لعنت بھیج دی ہے پرائم منسٹر نے ایسی حکومت کے اوپر جو پیسے دے کے خریدی جائے، لیکن پھر ایسی حکومت کا کیا جائے جس کے لوگ بقول اس گورنمنٹ کے پرائم منسٹر کے بقول بک گئے ہیں اور ان کی میجورٹی کو ختم کر دیا ہوا ہے۔ میں علی نواز اوان صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں یہ کہ شہباز گل صاحب نے رمیش کمار کے بارے میں ایک لفظ بولا کہ وہ ہیں، اور اس کا مطلب ہے وہ ہوں گے تو وہ جو سارے سندھ ہاؤس میں بیٹھے ہیں وہ بھی وہی ہوں گے جو لفظ انہوں نے بولا۔ تو 1-2 دن بعد عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں ان کا باپ ہوں، واپس آ جائیں۔ تو اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ ہیں، اگر وہ ہیں تو عمران خان صاحب واقعی ان کے باپ ہیں، اور اگر عمران خان صاحب ان کے باپ ہیں تو وہ ہیں، بس یہ پوچھنا ہے میں جو شہباز گل صاحب نے کہا۔ جی چلیں جی، جو وہ ہیں، بڑا یار آج تو سینسرشپ چل رہی ہے، ویری گڈ یار، خدا کا شکر ہے ٹریننگ ہو گئی۔ جی استاد محترم صاحب، آپ نے کچھ شروع میں جو آپ بات کر رہے تھے اخلاقیات کی اور کانسٹیٹیوشن کی، تو آپ نے چیف جسٹس صاحب کی ایک آپ نے بتایا کہ وہ جو ریڈ زون ہے اس کے اندر اس طرح کے جلسے جلوس نہیں ہونے چاہیے، اور آپ نے خود ہی کہا کہ ہم تو رولز کو ابائڈ کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے اچھا کیا، آپ نے چینج کر لیا پریڈ چونک میں۔ ہاں جی آپ نے بالکل جی میں نے آپ کی تعریف کی ہے، تو اس کے بعد آپ نے کہا یہ پہلی دفعہ ہونے چاہ رہا ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہونے جا رہا ہے۔ 89-90 کے اندر بی بی شہید کے خلاف بھی نواز شریف صاحب ایک عدم اعتماد لے کے آئے تھے، اور اس کے بعد آپریشن مڈ نائٹ جیکال ہوا تھا، اف یو ریمبر، اور سوال بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بریگیڈیئر بلا تھے ریٹائرڈ اس میں۔ جی بالکل اس کے بعد جی سب مجھے کر لینے کے بعد آپ سر فرمائیں۔ اس کے بعد چھانگا مانگا، آپ کو یاد ہے 93-94 میں نواز شریف صاحب نے وہاں سے MPs اٹھائے تھے اور یہاں آ کے اسلام آباد اور مری کے اندر رکھے تھے، اف یو ریمبر، آپ کو اگر یاد ہو تو۔ اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں، اور اس کے بعد اب یہ ہو رہا ہے، اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بالکل انکانسٹیٹیوشنل ہے، اپوزیشن کہہ رہی ہے اور بالکل غلط کہہ رہے، تو آج سپریم کورٹ نے بڑا کلیئر کر دیا، انہوں نے کہا کہ جو رولنگ ہے اسپیکر کی ہم اس کے اندر نہیں آتے۔ علی بھائی یہ سوال میں نے مصدق صاحب سے پوچھ رہا ہے، یہ آپ سے سوال نہیں ہے، یہ میں ان سے پوچھوں گا ابھی۔ سنتے تو آگے تو سنیں، اور اس کے ساتھ انہوں نے احسن بھون صاحب کو کہا جو پریزیڈنٹ ہیں پاکستان ہائی کورٹ بار کے، یا آل پاکستان سپریم کورٹ بار کے، تو انہوں نے کہا آپ کا لوکل سٹینڈ ہے کیا بنتا ہے، آپ کون سے سیاسی ایشوز کے اندر آ رہے ہیں، آپ عدم اعتماد کے اندر کیا آ رہے ہیں۔ ہم تو پہلے کہتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ ماؤتھ پیس بنے ہوئے ہیں اپوزیشن کا، اور وہ چیز بھی فارغ ہو گئی۔ اور اس کے بعد جسٹس منیب صاحب نے جو بات کی وہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی، اور انہوں نے اس کی واقعی جو اخلاقیات جس کے اوپر بات ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 95 یہ کہتا ہے جب آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرتے ہیں تو آپ کے اوپر آپ کا جو انڈیویجول ووٹ ہوتا ہے وہ آپ کا نہیں مانا جاتا ہے، ایز اے اوور آل آپ کا ووٹ مانا جاتا ہے، کیونکہ آپ ایک مینیفیسٹو ایک منشور کے اوپر الیکٹ ہو کے آئے ہوتے ہیں۔ وہ بڑی امپورٹنٹ بات کی انہوں نے۔ اور اس کے بعد آپ یہ چیز دیکھیں استاد محترم کہ ہم کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان وہ اپنی کھو چکے ہوئے ہیں جو ان کی مین، میں نے کہا اگر یہ بک بھی چکے ہیں تو میجورٹی ختم ہو گئی ہے نا، اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ آپ مجھے بات بتائیں اگر اس چیز کے اوپر بھی چلا جائے
اور یہ لوگ کل نااہل ہو جائیں تا حیات، آپ مجھے بتائیں اس جگہ پہ تو دوبارہ الیکشن ہوگا، اور اس سے پہلے جو آپ کا ہاؤس 172 کا آپ کی میجورٹی ہے وہ 172 کی نہیں رہے گی، کیونکہ اتنے ممبران اسمبلی کا ہاؤس کا حصہ نہیں ہوں گے، اور وہ جو ہاؤس کے لوگ جتنا حصہ ہوں گے اس کی میجورٹی کاؤنٹ ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ اچھا پوائنٹ آپ کا، یہ آپ کا بالکل اچھا پوائنٹ ہے، یہ آ گیا یار علی بھائی، کوئی آپ کا ایک اچھا پوائنٹ آتا ہے، اپریشیٹ کر دیا ہم نے۔ اب ذرا بھٹی صاحب کے سوال کا بھی جواب دے دینا پلیز۔ ہم تو آپ کی ساری باتوں کو اپریشیٹ ہاں جی، ہم آپ کے امپورٹنٹ پوائنٹس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، بالکل آپ نے اچھا پوائنٹ دیا، یہ آئی اوپننگ پوائنٹ ہے جی۔ اب آپ ذرا بھٹی صاحب نے وہ جو بات کہی ہے نا، ریپیٹ تو نہیں کروانی تیسری دفعہ؟ نہیں اپریٹ کریں، مجھے تو پتا ہے وہ آپ نے شاید لکھ کے دیا ہوا ہے بھٹی صاحب کو۔ میں نے تو بھائی ملاقات ہی کوئی نہیں، وہ اسلام آباد بیٹھے، میں لاہور بیٹھا ہوں یار۔ علی بھائی یہ آپ زیادتی کرتے رہے یار، مذاق کر رہا ہوں۔ چلیں کر لیں بھائی، مذاق کر لیں۔ اچھا مذاق، بھٹی صاحب نے اب یہ دیکھیں نا، آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ انہوں نے جو بلاول بھٹو صاحب نے الفاظ استعمال کیے ہوئے ہیں، جو رانا ثناء اللہ صاحب نے استعمال کیے ہوئے ہیں، جو نواز شریف نے کہا کہ دھرنے کے اندر کس طرح کی عورتیں آتی ہیں، جس طرح کے طلال چودھری نے بلاول بھٹو کے خلاف استعمال کیے ہوئے ہیں، نہیں ہونے چاہیے، یہ چیزیں بالکل نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ شہباز گل کریں چاہے کوئی اپوزیشن کرے۔ ہمیں جو یہ جو ایک لائن ہے نا اس کے نیچے نہیں آنا چاہیے، اور اسپیشلی تحریک انصاف کو۔ باقی جماعتوں سے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ہماری جماعت سے یہ چیز ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہیں۔ آپ کا ہمیں بہت غصہ ہے، ہمیں بہت رنج ہے کہ آپ کے اتنے سارے لوگوں کو انہوں نے اپنا ضمیر کو بیچا ہے، انہوں نے پیسوں کے لیے اپنی ضمیر کو بیچا ہے، وہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے۔ آپ کی باقی جماعتیں جو پہلے 14ویں ترمیم لے کے آئی تھیں، جو اس کی مذمت کرتی ہوتی تھی، آج ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آئین کا تباہ کر کے رکھ دیا ان لوگوں نے۔ بٹ پھر ان دا اینڈ دوبارہ میں یہی بات کروں گا کہ اس طرح کی جو الفاظ، علی بھائی مسئلہ بس یہ ہے کہ آپ نے وائٹ پہنا ہوا ہے تو آپ ڈرائی کلینڈ ہیں، میں نے بھٹی صاحب نے بلیک پہنا ہوا ہے تو ہم ڈرائی کلین نہیں